السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ذات باری تعالیٰ کے متعلق ہے کہ انسان اور خدا کے درمیان کنیکشن کیسے قائم ہوتا ہے، کس طرح وجود میں آتا ہے، اللہ کس طرح اپنے بندے کے ساتھ ان ٹچ ہوتا ہے، باتیں کرتا ہوا محسوس ہوتا ہے، اللہ کی موجودگی کا احساس کب ہوتا ہے، کب ہم فیل کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے بہت قریب ہے، کس طریقے سے ہم اس تعلق کو قائم کر سکتے ہیں، اور وہ کون سا طریقہ ہے کہ جس طریقے کو اپنا کر ہم بارگاہ الہی میں اپنا اپنا رتبہ قائم کر سکتے ہیں، اللہ سے اپنی دوستی کو پروان چڑھا سکتے ہیں، اللہ کو اپنا سچا دوست بنا سکتے ہیں۔ لیکن اس ٹاپک کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک گزارش ہے کہ برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، میرے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں، اور یہ جو بیل آئیکن نظر آ رہا ہے اس کو پریس کر دیں۔ پریس کریں گے جو بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا آپ کی دہلیز پر پہنچے گی، ویڈیوز کو دیکھیں گے، انشاءاللہ خالی ہاتھ نہیں لوٹیں گے، بہت کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ملے گا، اللہ کی قربت انشاءاللہ نصیب ہوگی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کچھ یوں کرواتے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں اپنی پہچان کرواؤں، تو اللہ نے اپنی پہچان سورۃ اخلاص میں کچھ اس طرح کروائی: قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کو نہ جنا گیا نہ وہ کسی سے جنا، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، کوئی کمپیریزن نہیں، کوئی پیرلل نہیں، وہ یکتا ہے، وہ تنتنا مالک و وارث ہے، ازل سے ابد تک اس کی شہنشاہی بادشاہی قائم و دائم۔ جب کچھ نہیں تھا تو وہ تھا، اور جب کچھ نہیں ہوگا تو وہ ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یا حیو یا قیوم ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم و دائم ہے، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید ہے، وہ زندگی میں سے موت کو نکالتا ہے، موت میں سے زندگی کو باہر لا کھڑا کرتا ہے، اور رات میں سے دن کو داخل کر دیتا ہے، اور دن میں سے رات نکال لیتا ہے، وہ جسے جب چاہتا ہے بے حساب و کتاب نواز دیتا ہے، وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن فیکون، ہو جا، اس چیز کا اظہار ہو جاتا ہے، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے، وہ سپریم ہے، وہ یکتا ہے، وہ تن تنہا مالک و وارث ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور شہنشاہوں کا شہنشاہ، اس جیسا نہ کوئی ہے، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا ہے، وہ یکتا ہے، اس کی نہ ماں ہے، نہ اس کا کوئی باپ، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی فیملی، اس کا حکم پوری کی پوری کائنات میں محیط ہے، اس کی بادشاہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم و دائم۔ انسان جب اللہ کی حاکمیت کو پہچان لیتا ہے، اسے ڈیفینیشن آف گاڈ آلمائٹی، اللہ کی تعریف سمجھ میں آ جاتی ہے، اللہ کے اٹل وجود کا وہ اقرار کر لیتا ہے، اللہ کی خوشنودی شامل حال ہو جاتی ہے، تنہائی میں اللہ سے باتیں کرنے لگتا ہے، اللہ کے قریب آنے لگتا ہے، اللہ کو اپنا سب کچھ سمجھتا ہے، اللہ کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے، ہر شے میں اسے اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے، اس کا اللہ سے کنیکشن بے حد مضبوط ہو جاتا ہے، سب کا گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے، سیدھی راہ پہ چلتے ہوئے، احکام خداوندی کو اپناتے ہوئے، وہ جب
قربت اللہ میں گرفتار ہو جاتا ہے، عشق مولا کے مزے لوٹنے لگتا ہے، تو اس مقام پر اللہ کی کچھ نشانیاں سامنے آتی ہیں۔ اللہ اپنی شخصیت کا، اپنی ذات کا اس کے سامنے اظہار کرتا ہے، اور اظہار کرتے ہوئے قرآن پاک کی ان الفاظ کو یاد رکھیے گا کہ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں، کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ ابھی میں نے تمہیں آزمایا ہی نہیں؟ چاہے انسان گناہ گار ہو یا نیکوکار، اللہ کی آزمائش سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اور جب اللہ اپنی آزمائش لیتا ہے تو ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اور پھر دوسری جگہ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ کسی انسان پر اس کی قوت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو اگر انسان دعا مانگتے مانگتے تھک جائے، اس کی مصیبتیں مسائل ٹلنے کا، دور ہونے کا نام نہ لے رہے ہوں، وہ دعا مانگتے مانگتے شاید تھک سا گیا ہو، تھوڑا سا مایوس ہو چلا ہو، بے صبر سا ہو چکا ہو، تو اللہ اس کنڈیشن میں انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتے۔ وہ اللہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالی ہے۔ وہ کئی ماؤں سے بڑھ کر زیادہ اور بہتر محبت کرنے والا ہے۔ وہ تو انسانوں کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، انسانوں کے بےحد قریب، بےحد محبت کرتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان اس سے محبت کریں، اس کے قریب آئیں، اس سے باتیں کریں، اس کے سامنے اپنی دعائیں رکھیں، تاکہ وہ ان کی پکار کو سنیں، ان کو راستہ بتائے، راہ ہدایت دکھائے، ان کو آگے بڑھ کے تھام لے، ان کے سابقہ گناہ معاف کرے، انہیں سیدھی راہ کا مسافر بنا دے، اپنی راہ کی طرف لے آئے، ہدایت نصیب کر دے۔ وہ تو یہی چاہتا ہے۔ انسان اگر تھوڑی کوشش کرے، اگر اللہ سے رابطے میں آ جائے، اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے، اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا انشاءاللہ، اور آخرت میں بھی۔ لیکن یہ دنیا عارضی ہے، ہم نے اس دنیا میں امتحان دینا ہے، نیکی کی راہ پر چلنا ہے، نیکی کی طرف جانا ہے۔ اور اگر ہم راہ بھٹک جائیں، کسی دوسرے راستے کی طرف نکل جائیں، تو مشکلات، مصائب کا نزول پھر یقینی ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات آزمائشیں بطور امتحان نازل ہوتی ہیں، اور بعض اوقات بلائیں، سخت ترین مصیبت، عذاب انسان کے وہ اعمال ہوتے ہیں جو وہ آگے بھیجتا ہے، جو اللہ کے جلال کو آواز دیتا ہے، جو اللہ کے غصے کو دعوت دیتا ہے، بدلے میں شدید ترین پکڑ میں آتا ہے، اللہ کی سخت ترین پکڑ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ان تمام حقائق کے باوجود بھی کچھ اشارے ہیں، اللہ کچھ سمت پھر بھی بتاتا ہے، اپنے راستے تمام کے تمام بند نہیں کرتا، پھر بھی انسان کو موت سے پہلے توبہ طیب ہونے کا کچھ نہ کچھ راستہ بتلاتا ہے، اپنی راہ کی طرف لانے کی تمنا کرتا ہے، مصائب میں ڈال کر، مصیبتوں میں مبتلا کر کے انسان کی آزمائش لیتا ہے۔ اگر انسان آزمائش میں پورا اترے، اللہ کی خوشنودی حاصل کر لے، عذاب بھی ختم ہو جاتا ہے، بلائیں بھی ٹل جاتی ہیں، بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، تمام مسئلے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں۔ اگر انسان دکھوں کی اندھی وادی میں قید ہو چکا ہے، اگر ہم میں سے کوئی شدید ترین مشکل میں مبتلا ہے، مسائل میں گھرا ہے، دن رات دعا مانگتا ہے، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اوپر اللہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا، تو دوستو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ دل کی گہرائیوں سے ادا کی گئیں دعائیں کبھی رد نہیں کرتا۔ اللہ دعا مانگتے ہوئے اس شخص کو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ شخص
گناہ گار ہے، خطا کار ہے یا نیکوکار ہے، اللہ پھر بھی کچھ نہ کچھ راستہ بتلاتا ہے، سیدھی راہ کی طرف چلنے کے لیے کچھ نہ کچھ اشارے دیتا ہے۔ نیکوکاروں کے لیے اعلیٰ درجے کے اشارے ہوتے ہیں، اور ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے اپنے درجے کے مطابق اللہ تعالیٰ کچھ بتاتا ہے، کچھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب مثال کے طور کے اوپر پہلا اشارہ، پہلے نمبر پر ہمیں کیا فیل ہوتا ہے؟ تو سب سے پہلے اللہ کا اشارہ نفس مطمئنہ ہوتا ہے۔ جب ہم پر کچھ مشکل نازل ہوتی ہے، کچھ ہم پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں، تو اس کے بدلے میں اللہ بطور انعام انسان کو نفس مطمئنہ عطا کرتے۔ یہ وہی نفس ہے جو درجات کے حساب سے اعلیٰ ترین درجے کی، نمبر 1 درجے کی، اور اسی کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے نفس مطمئنہ چین کے باغوں میں داخل ہو جا، اللہ تجھ سے راضی، تو اللہ سے راضی۔ سبحان اللہ۔ مشکلات میں گھرے ہونے کے باوجود انسان اپنے آپ کو مطمئن محسوس کرتا ہے، اسے صبر سا آتا ہوا محسوس ہوتا ہے، وہ خوشی خوشی سی فیل کرتا ہے، دکھ درد اس سے دور ہوتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ بڑی سے بڑی مصیبت اس کے قلب کے مطمئن ہونے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ جتنی بھی بڑی مصیبت اس پر نازل ہوتی ہے، وہ مطمئن سا رہتا ہے، خوش سا رہتا ہے، اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے۔ اگر یہ اشارہ اللہ کی طرف سے کسی کو، چاہے وہ گناہ گار ہے، نیکوکار ہے، اگر نصیب ہو جائے، یہ ملتا نصیب والوں کو ہے، اگر مل جائے، درجات کی آخری بلندی تک اللہ لے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لاشعوری طور پر انسان مطمئن سا ہو جاتا ہے، انسان کو صبر آ جاتا ہے، انسان اچھا فیل کرنے لگ جاتا ہے۔ اگر یہ نشانی آ جائے تو سمجھ لو اللہ کا بہترین اشارہ تمہاری بہتری کی طرف اللہ نے عطا کر دیا ہے۔ تو شکر ادا کرو اور اس کی یاد میں محو ہو جاؤ، اس کی عبادت میں وقت گزارو، اس کے تعلق کو اور مضبوط کرو۔ اگر ہم دوسرے نمبر کے اشارے کو سمجھیں کہ اللہ کس طرح ہم سے کنیکٹ ہوتا ہے، ہم سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، ہم سے رابطے میں ہوتا ہے اور اپنے رابطے میں رکھتا ہے، اور یہ بھی قلب کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، وہ ہے قلب سلیم۔ سبحان اللہ۔ ایک ایسا قلب جس کے اندر اللہ ہی اللہ بستا ہے، یہ اللہ سے ڈائریکٹ تعلق والا قلب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی روح کو اللہ تعالیٰ بالکل پیور کر دیتا ہے، اس کی روح کا قد بہت بلند کر دیتا ہے، اپنے خاص و خاص بندے میں اس کا شمار کر دیتا ہے۔ یہ درجہ اس کی وہ سٹرگل کے بدلے میں ملتا ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے ملتا ہے، مرنے کے بعد کی بات نہیں کر رہا، اس دنیا میں رہتے ہوئے ملتا ہے۔ مسلسل آزمائش کی وادی سے گزر کر جب وہ امتحان میں کامیاب ہوتا ہے تو بدلے میں انعام کے طور پر اللہ اسے قلب سلیم عطا کرتے ہیں۔ ایسا قلب عطا کرتے ہیں جس میں صرف اللہ ہی اللہ بستا ہے، اللہ کے سوا وہ کسی کے بارے میں سوچ نہیں سکتا۔ تیسرے درجے کی اگر ہم بات کریں، تیسری نشانی کو اگر ہم ڈسکس کریں تو اللہ تعالیٰ آزمائشوں کے بعد، آزمائشوں کے بدلے انسان کو نیکی کی طرح موڑ دیتے ہیں، انسان نیک کام کرنے میں لگ جاتا ہے، ہر وہ کام کرتا ہے جس میں اللہ کی رضا شامل ہو، اس کام کے پیچھے لگا رہتا ہے جس میں اللہ کی خوشی حاصل کر سکے، اللہ کو خوش رکھ سکے۔ اگر میں چوتھی نشانی کی طرف آؤں تو چوتھی نشانی کا اظہار اس دنیا میں اللہ تعالی انسان پر کچھ اس طرح کرتا ہے کہ اسے اچھائی سے محبت ہو جاتی ہے اور برائی سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے، اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے برائی کے لیے نفرت بیٹھ جاتی ہے، وہ سخت کڑتا ہے، وہ سخت شرمندہ ہوتا ہے۔ جب اگر کسی کمزور لمحے میں اس سے برائی ہو جاتی ہے تو وہ یاد الہی میں مست ہو کر رو دھو کر اللہ کو منا لیتا ہے اور اپنے کیے پر سخت شرمندہ ہوتا ہے اور نادم ہوتا ہے، ندامت کے آنسو بہاتا ہے، اللہ کی خوشنودی میں لگ جاتا ہے، فنا فی اللہ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم پانچویں اشارے، پانچویں درجے کی بات کریں تو عبادت میں جو لذت اسے محسوس ہوتی ہے، جو محسوس ہونے لگتی ہے، جو اللہ کی نوازش اس پر
اور اللہ کا اشارہ اس کی طرف آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا ہے تو وہ عبادت میں اس کو لذت آنے لگ جاتی ہے، سبحان اللہ، اسے سرور آنے لگ جاتا ہے، اللہ کے عشق میں پکا اور سچا اور اٹل محسوس ہونے لگ جاتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں ہمیشہ کے لیے محو رکھتا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کی نگاہ کا مرکز صرف اللہ کی ذات ہوتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوتا ہے، سبحان۔ اور اگر میں چھٹے اشارے کی طرف، اللہ کی چھٹی نشانی، اللہ کے چھٹے انعام کا اگر میں ڈسکس کروں تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں مبتلا ہو کر وہ اس درجے پر فائز ہو جاتا ہے کہ اس کے جسم کے روئے میں اللہ اللہ اور اللہ ہی بس جاتا ہے۔ یہ ایک انتہا کی خوشخبری، یہ ایک انتہا کا مقام، اللہ کے ذکر میں محو ہو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، اس کے قلب سلیم سے، اس کے نفس مطمئنہ کے حصول کے بعد اس میں ختم ہو جاتی ہے، وہ اللہ کی ذات میں اپنے آپ کو اس حد تک گم کر لیتا ہے کہ اللہ کی ذات میں اتنا مر مٹ جاتا ہے کہ کہاں تھا وہ انسان اور کس مقام تک وہ پہنچ جاتا ہے، جس دم غافل اس دم کافر، یہ مقام حاصل کر لیتا ہے، اس مقام پر فائز ہو جاتا ہے کہ میں نے جس ٹائم اللہ کی یاد کے بغیر لمحہ گزار دیا، میں نے یوں سمجھا شاید میں نے کفر کر دیا، ایک لمحہ نہیں ضائع کرتا، اللہ کی یاد میں محو ہو جاتا۔ اور اگر میں ساتویں اشارے، ساتویں پوائنٹ اور اہم پوائنٹ کی طرف اشارہ کروں، وضاحت کروں، بیان کروں تو علم لدنی، سبحان اللہ، زبردست مقام ہے جو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے انسان کو منتقل ہوتا ہے، ایک ایسا علم ہے جو آج تک خاص و خاص لوگوں کو نصیب ہوا ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ زمین کے کنارے سے نہیں نکل سکتے مگر ان کے، اب یہ ان کے والے کون ہیں؟ یہی وہ لوگ ہیں جسے علم دنیا اللہ تعالیٰ حاصل کرتا ہے، اور آج کل کے دور میں دعویٰ تو نہیں کرتا لیکن بہت مشکل ہے ملنا اس گئے گزرے دور میں جہاں ہر طرف شیطانیت کے وار ہیں، بہت کم لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اس رتبے پر فائز کرے، شاید ہمارے مقدر بھی کھل جائیں، ہم بھی خوشیوں کی بہاریں دیکھ لیں، شاید اس مقام تک اللہ بھی ہمیں پہنچا دے، لیکن کوشش تو ہم نے بھی کرنی ہے نا۔ اللہ کی یاد میں اگر ہم بھی محو رہیں گے، توبہ طیب ہوتے رہیں گے، یاد باری تعالیٰ میں گم ہو جائیں گے، ذکر اللہ میں مشغول ہوں گے، نماز کی پابندی کریں گے، روزہ رکھیں گے، حج فرض ہے یقیناً وہ ادا کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، غریبوں کے کام آئیں گے، انسانوں کی مدد کریں گے، پرندوں کو باجرہ ڈالیں گے، ہر وہ نیک کام، ہر نیک عمل کریں گے جس میں اللہ خوش ہو سکتا ہے کسی لمحے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نواز دے۔ امیدیں تو نیک رکھنی چاہیے نا، اللہ قبول کرے یہ اللہ کی مرضی، نہ کرے یہ اس کی مرضی۔ اور اگر میں مختصراً ایک چھوٹے درجے کی نشانیوں کی طرف اگر اشارہ کروں، ایک گناہ گار، بہت گناہ گار، گناہوں میں لپٹا ہوا انسان اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، روتا ہے، دھوتا ہے، کوئی دین کا علم نہیں، کچھ اسلام کے بارے میں پتہ نہیں، کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی روزہ نہیں رکھا، کبھی اللہ کو یاد نہیں کیا، دنیا کی مستیوں میں گم رہا، موج مستیوں میں ڈوبا رہ گیا، اللہ کو شاید اس نے کبھی کوئی سمجھا ہی نہیں، نعوذ باللہ، پھر بھی اللہ اس کو خالی ہاتھ نہیں لٹاتا، اسے اشارے دیتا ہے، اپنی طرف بلاتا ہے، سیدھی راہ کی طرف لے آتا ہے، لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب یہ انسان پر ڈیپینڈ ہے کہ وہ اس کو کیچ اپ کرے یا اگنور کر دے۔ ایسے شخص کے بارے میں چند اشارے پیش خدمت ہے جو گناہ گار ہے، سخت خطا کار ہے، اس کا آگے بھی کوئی پروگرام نہیں، وہ صرف اپنی مصیبت کے لیے اللہ کے سامنے بیٹھا ہے، اس کے ذہن میں صرف یہی ہے یہ مصیبت دور ہو جائے گی پھر مست دنیا ہو جاؤں گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس موقع پر بھی اس کے لیے نصیحت کا سامان ضرور پیدا کرتا ہے، اسے کچھ نہ کچھ راستہ ضرور بتاتا ہے، دکھاتا ہے، اسے کچھ نہ کچھ ضرور اشارے کرتا ہے۔ ایسے شخص کو خواب کے ذریعے، کسی بیداری کی حالت میں، کسی انسان کے ذریعے،
کسی بزرگ کے ذریعے اسے کچھ نہ کچھ اشارہ ضرور مل جاتا ہے، خواب کے ذریعے اللہ اسے ضرور اشارہ دیتا ہے، وہ کچھ ایسے الفاظ پڑھتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ اس مسئلے کا یہ حل ہے۔ کوئی دوست، کوئی رشتہ دار اسی کے مسئلے کے اوپر اس سے کسی موقع پر اچانک ایسی گفتگو کر لیتا ہے کہ یہ بات اس کے ذہن میں آتی ضرور ہے، اب وہ عمل کرے نہ کرے یہ اس کی مرضی۔ وہ شخص ذرا اپنے گریبان میں جھانکے کہ کبھی اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا، اللہ کی قربت میں مبتلا نہ ہوا، ہمیشہ موج مستی میں ڈوبا رہ گیا۔ اس مصیبت میں بھی جب اللہ تعالیٰ شدید غصے میں ہے، عذاب کے فرشتے بس نازل ہونے کو ہیں، وہ قربت اللہ سے محروم ہو چکا ہے، کوئی راستہ کھلنے کی امید نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ پھر کچھ نہ کچھ اس کی مدد ضرور کرتے، کچھ نہ کچھ اسے اشارہ ضرور کر دیتے کہ اب بھی موقع ہے، تیری مشکل بھی حل ہو جائے گی، تو سیدھی راہ کی طرف بھی آ جائے گا۔ اگر وہ اشارہ سمجھ لے، اس اشارے پر چل جائے، اللہ کی بتائی ہوئی نشانی کو سمجھ لے، تو پھر یہ بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ ابھی وہ مرا تو نہیں، موت سے چند لمحہ پہلے تک، سکرات الموت سے 1 سیکنڈ پہلے تک بھی انسان کی اصلاح ممکن ہے، انسان کی بخشش ممکن ہے، انسان کی بخشش ہو سکتی ہے، اللہ کی قربت نصیب ہو سکتی ہے، بس کوشش تو کرو۔ ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں، چاہے گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں یا نیک ہیں، اور اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب انسان برابر ہیں، انسان کو اکیلے نہیں چھوڑتے۔ انسان جب مشکل میں پھنس جائے، انسان کو کچھ نہ کچھ راستہ بتاتے ہیں، سیدھی راہ کی طرف لے آنے کا اشارہ دیتے ہیں، انسان سمجھ جائے تو یہ اس کی جانتے بوجھتے ہوئے نہ سمجھے تو پھر اللہ پھر اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے یہ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، میں نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، یہ سوچتے سمجھتے ہی نہیں، انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی، اب یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گمراہی کے اندھے کنویں میں قید رہیں گے، پڑے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ کا مسافر بنائے، سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم اللہ کے بن جائیں، اللہ کی قربت کا حصول ممکن ہو سکے، ہم اللہ کے قریب آ سکیں، اللہ کو پا سکیں۔ یہی تمنا میری بھی ہے، یہی تمنا آپ لوگوں کی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام تمناؤں کو، خواہشات کو، ہمارے نیک جذبے کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول کرے، اللہ کے قریب آ جائیں اور اللہ کو پا لیں، اور پھر ہم اظہار کریں اللہ آئی لو یو، اللہ آئی لو یو، اللہ آئی لو یو۔ میں بھی اللہ سے محبت کا دعویٰ کر لیتا ہوں، آپ بھی اللہ سے محبت کا دعویٰ کر لیں، اور پھر پریکٹیکلی طور پر اس کے پیچھے لگ جائیں۔ میں بھی کوشش میں لگ جاتا ہوں، آپ بھی کوشش میں لگ جائیں، ہو سکتا ہے ہمارا نمبر بھی آ جائے، ہو سکتا ہے میرا نمبر بھی آ جائے، ہو سکتا ہے آپ کا نمبر بھی آ جائے، ہو سکتا ہے میں خوش قسمت پہلے ثابت ہو جاؤں، ہو سکتا ہے آپ لوگ مجھ سے پہلے ثابت ہو جائیں۔ تو کوشش کریں گے نا، اللہ کی راہ کا مسافر بنیں گے نا، اللہ کی راہ کی طرف آئیں گے نا۔ میں نے تو وعدہ کر لیا، آپ بھی وعدہ کریں، اللہ ہمارا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔